دیکھیں نا، اب وہی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کو حق بات سمجھ آ گئی ہے، جی اللہ نے اس کے اوپر حق کو آشکار کر دیا، اس کو حق کی معرفت حاصل ہوگی، اب اس کے بعد وہ کسی بھی وجہ سے اس حق کو قبول نہیں کر رہا، ہی اور شی از گوئنگ ٹو لیو اے ڈوئل لائف، رائٹ. ایک دوہری شخصیت بنتی ہے اس سے بندے کی، کہ اندر میں کچھ اور چل رہا ہے، باہر پبلک میں کچھ اور فیس لے کے چل رہا ہے. تو اس حق کو قبول نہ کرنے کی ایک بہت بڑی کاسٹ ان کو ان اینی کیس ادا کرنی پڑے گی. تو یہ تو ٹوٹ پھوٹ ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ بھی سب سے ہائی لیول کی ہوگی اوبیسلی، کہ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف جو ہے وہ باطل ہے. تو پھر اس کو وہ کیسے اس کا جو مقابلہ کرے، کیسے اس وینچر سے باہر آئے، اس کے لیے کیا آپ اس کو ایڈوائز کریں؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایسے احمدی حضرات جو اس تمام سے گزر رہے ہیں، میری سب سے درخواست ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. میں ایک نام لے دیتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ نہ کچھ وقت نکال کے پڑھ لیں کہ جن سوشل کاسٹ اور فلاں کاسٹ کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں نا، آپ کو لگے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھیں پھر بات. آج جو آدمی بھی سیرت سے واقف ہے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مدینہ کے اندر جو انقلاب برپا ہوا ہے، اس میں کہیں پہ آپ کو ملے گا فاؤنڈیشن کے اندر جو محنت ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ہے. جی بالکل. اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، انہیں کاسٹ تو ادا کرنی پڑے گی. وہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ چھوڑنے کی کاسٹ کیا ہے. اگر حق کو جاننے کے باوجود نہیں چھوڑو گے نا، تو تمہیں کاسٹ پھر بھی ادا ہو سکے، نفسیاتی کاسٹ. جی. ایک دوہری شخصیت، بالکل. ڈپریسڈ، انگزائٹی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، نعمت ہدایت، بے شک، جو اللہ نے تمہیں دینے کا فیصلہ کر دیا تھا. اب تم اس کو دھتکار رہے ہو، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، تو پھنس گئے نا. جی بالکل. تو ان کو دیکھنا یہ پڑے گا، ہم یا یہ ہیں یا یہ ہے. لیکن صحابہ کرام کو جب وہ زندگی کو ان کو جب پڑھیں گے نا، تو انہیں پتہ چلے گا کہ ٹھیک ہے، وہ فیملی سے بھی کٹے، ان کے کاروبار بھی چلے گئے، لائف سٹائل بھی چلے گئے، لیکن جب تک یہ دنیا رہے گی لوگ پڑھیں گے کہ مصعب بن عمیر کون تھے.